السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل من السماء ماء والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 660 ہے اور سورہ اعراف کی ایک آیت کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 87۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، طَائِفَةٌ ایک جماعت، آمَنُوا ایمان لائی، بِالَّذِي اس پر جو، ارسلت بھی جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں، وطائفتن اور ایک جماعت جو لم یؤمنوا ایمان نہ لائی، فاصبروا تو تم صبر کرو، حتی یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ، بیننا ہمارے درمیان، وہوا اور وہ خیر الحاکمین بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور دوسری بات، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا۔ تیسری بات، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ چوتھی بات، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے بزرگان محترم کہ جب اللہ تعالیٰ نے بگڑی ہوئی قوموں کی جانب اپنے محبوب بندوں کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے پوری دردمندی کے ساتھ قوموں کی اصلاح کی، قوموں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی، انہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے، وہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ان کی برائیوں سے ان کو روکا جن برائیوں میں وہ مبتلا تھے، ملوث تھے۔ تو قومیں 2 طرح کی ہو گئیں۔ جس قوم کی طرف بھی نبی کو بھیجا گیا اور جس نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم 2 حصوں میں بڑھ گئی، 2 طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو ان نبیوں کو سچا جانتا اور ان کی ہر بات کو تسلیم کرتا اور شرک اور کفر چھوڑ کر توحید پر قائم ہو جاتا، اور دوسرا جو بڑا طبقہ وہ ہوتا جو ان نبیوں کا مذاق اڑاتا، ان کا انکار کرتا، ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ رہا ان دونوں طبقات کے سلسلے میں کہ جھٹلانے والوں کو بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب دے دیں، فوراً سزا دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے، ایک موقع ان کو دیا جاتا تاکہ اس مہلت کے زمانے میں وہ دوبارہ غور و فکر کریں، پھر ایمان قبول کریں۔ اگر وہ طبقہ مہلت کے دیے جانے کے باوجود اسی غفلت میں پڑا رہتا اور کفر و ضلالت اور شرک کی خباثت میں جم جاتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طبقے کی طرف عذاب آ جاتا، اور اس قوم کا وہ طبقہ ہلاک اور تباہ ہو جاتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے پہلے جو قومیں گزریں، ان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا گیا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط، ان تمام کی ہلاکت اور تباہی
ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے ان کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہی طبقہ ہلاک ہوا اور تباہ ہوا جس طبقے نے نبیوں کی بات کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان سے بحث کی، ان سے حجت کی، بحث و مباحثہ کیا، مخالفت کی۔ انہی نبیوں کو جو نبی ان کی خیر خواہی کے لیے آئے تھے بستیوں سے نکالنے کی پلاننگ کی گئی، منصوبہ بنایا، تحریک چلائی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور تباہ کر کے رکھ دیا۔ قوم نوح بھی تباہ ہوئی، قوم نوح کا وہ طبقہ ہلاک ہوا جو نبی کے خلاف کھڑا ہوا۔ قوم عاد کا طبقہ بھی وہ طبقہ ہلاک ہوا جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ قوم لوط کا وہ طبقہ بھی ہلاک اور تباہ ہوا جس نے حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کی۔ قوم ثمود کا طبقہ بھی ہلاک ہوا، وہ طبقہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا۔ یہ حقیقتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم دیا جاتا ہے، نبی کو حکم دیا جاتا ہے کہ صبر کرو، برداشت کرو، انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اور حکم آ جائے۔ پچھلی آیتوں میں ان ساری حقیقتوں کو بیان کیا گیا، اس حقیقت کو اس آیت میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر پر جمے رہنے پر عذاب الہی سے ڈرایا، تو اس پر قوم کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ تم پر ہماری قوم میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی ہے اور ہم لوگ تو ایمان نہیں لائے ہیں، تمہارے کہنے کے مطابق اے شعیب ہم لوگوں پر وہ عذاب کیوں نہیں آیا جبکہ ہم نے تم کو جھٹلایا؟ ہمارے تم پر ایمان نہ لانے کے باوجود ہم پر عذاب کا نہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ جس عذاب سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو اس کی کوئی بنیاد اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ نافرمان قوم کے اس اعتراض کا جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دیا کہ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ اور اے قوم کے لوگوں اس حقیقت کو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حاکموں میں بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اے قوم کے لوگوں اگر تم سب میرے بارے میں مختلف ہو گئے ہو کہ کوئی ایمان لایا اور کوئی ایمان نہیں لایا، کسی نے تکذیب کی کسی نے تصدیق کی، تو تم انتظار کرو عذاب کے آنے تک۔ اب تک عذاب کے نہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب ہی نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو کہ وہ جب فیصلہ آ جاتا ہے تو عذاب آ جائے گا تو دو فریقوں کے درمیان میں وہ فاصلہ پیدا کر دے گا۔ ایمان لانے والوں کو وہ فیصلہ بتا دے گا کہ نجات ان کو ملی جو ایمان لائے نبی پر، نبی کو بھی نجات ملے گی، اور نبی پر جو ایمان لائے ان کو بھی نجات ملے گی۔ اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، جو طبقہ نبی کی مخالفت کرتا ہے اور کمر بستہ ہو جاتا ہے مخالفت پر اور جھٹلاتا ہے نبیوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے اور عذاب ان پر آتا ہے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں، نبی کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، نبی کے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 میں بھی اسی بات کی طرف نشاندہی کی گئی، فَتَرَبَّسُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، کہ تم منتظر رہو، دوسری جانب ہم بھی منتظر ہیں، دیکھیں گے کہ کس کا انتظار کس کو کیا دیتا ہے۔ نقصان خسارہ ان کو ہوا جنہوں نے مخالفت کی، اور عذاب ان کو آیا اور نجات ان کو ملی جو نبی کے ساتھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔